بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دو حدیثیں آپ کے لیے قرأت کروں گا اور ان کے کچھ فوائد سمجھا دوں گا تاکہ آپ باضابطہ سماع کر لیں، استفادہ کر لیں۔ پہلی حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، اور یہ حدیث اس کی تخریج کی، روایت کیا امام بخاری نے کتاب العیدین میں۔ جو پہلی حدیث آپ کو قرأت کر رہا ہوں آپ کے سماع کے لیے، کتاب العیدین، باب سنت العیدین لأہل الاسلام، باب سنت العیدین لأہل الاسلام۔ اور صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ العیدین، اور باقی پھر بہت سی کتب حدیث میں ہے، ضرورت نہیں، متفق علیہ ہو گئی، دونوں کے حوالے بتا دیے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ساتھ پڑھ لیں، سماع بھی ہو جائے گا، قرأت بھی ہو جائے گا۔ قالت دخل ابو بکر، ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وعندی جاریتان من جواری الانصار تغنیان، وفی روایت اخری قالت تغنیان بدف، وفی روایت قالت تغنیان بدفین، بما تقابلت الانصار یوم بعاث، قالت ولیستا بمغنیتین، فقال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذالک فی یوم عید، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، متفق علیہ۔ یہ بعد میں آپ کو فوائد دونوں حدیث سے پڑھ کے بتاؤں گا، یہ میں نے میلاد النبی کے لیے حدیث بیان کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، میرے پاس انصار مدینہ میں سے دو باندیاں تھیں، بچیاں تھیں، دو بچیاں تھیں اور باندیاں تھیں۔ اب امام اسقلانی نے، امام قسطلانی نے، امام زینی نے، امام کرمانی شارحین حدیث نے، بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان میں سے ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی، جاریہ، اور بعض ائمہ نے بیان کیا کہ دونوں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی بات جو متن حدیث کے متن میں صحیح بخاری میں نہیں تھی تو شرح میں سمجھا دیا آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی چلتی پھرتی جاریتین نہیں تھیں جو گا رہی تھیں، ایسی چلتی پھرتی بچیاں مدینے کی نہیں تھی، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن سلام کی باندیاں تھیں۔ ان کی باندیاں تھیں، پڑھتی تھی تو ان کی شاگرد بھی ہوں گی حسان بن ثابت کی۔ فرماتی ہیں کہ وہ تغنیان، ترنم کے ساتھ، تغنم کے ساتھ پڑھ رہی تھی، گا رہی تھی، ترنم کے ساتھ،
اب دوسری روایت میں نے اپنی کتاب بہجت النور فی سماع المدیحۃ و رقص السرور حدیث میں جو لکھی، اس کے اندر تمام تفاصیل اور جمیع طرق سے روایات اور جز دے دیے ہیں۔ صحیح مسلم اور بعض دیگر روایات حدیث سے آتا ہے کہ وہ گا رہی تھیں، اور ایک یہ آتا ہے کہ دف کے ساتھ گا رہی تھی بدفن، اور ایک روایت میں آتا ہے بدفین، دونوں کے پاس ایک ایک دف تھی اور دونوں دف بجا رہی تھی اور گا رہی تھی، پڑھ رہی تھی، نغمہ کنا تھی۔ کیا نغمہ تھا؟ بما تقاولت الانصار یوم بعاث، یوم بعاث کے جو مقولات تھے اور لکھے ہوئے نغمے اور تاریخی جو ان کے کلام تھے وہ پڑھ رہی تھی۔ یوم بعاث، اس کے بارے میں انصار کا لکھا ہوا جو کلام جو متداول تھا مقولات، وہ کلام پڑھ رہی تھی۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھا دوں، کیونکہ متن میں نہیں، شرح سے متعلق ہے، اور اکثر شارحین اس طرف نہیں گئے۔ اکثر شارحین اس طرف، اب میں نے تو تمام ائمہ کا نام بتا دیا نا، جو شارحین بخاری ہیں اور دیگر، اکثر اس طرف نہیں گئے۔ اس پر میں نے وقت لگایا، محنت کی، چونکہ آگے لفظ تھا عید کا، اور اسی کتاب میں جو الفائدۃ الجلیلہ کے تحت میں نے حواشی اور شروع اپنی کتاب کے خود لکھے، وہ عربی میں لکھے، اس میں نے تمام دلائل کو یکجا کر کے شروع میں حواشی میں کر دیا۔ وہ نبذہ وہ بتانا چاہتا ہوں۔ محدثین نے تو لکھ دیا، جس کو بھی آپ پڑھیں، عسقلانی کی فتح الباری لے لیں، امام قسطلانی کی ارشاد الساری لے لیں، امام کرمانی کی لے لیں، کسی کی لے لیں، امام زینی کی لے لیں، امام سیوطی کی التوشی لے لیں، الغرض تمام کتب نیچے تک شروع لیتے آئیں۔ یوم بعاث کیا تھا؟ سب نے بحث کی۔ یوم بعاث ایک دن تھا، دو بڑے قبیلے تھے ہندوستان میں انصار کے، اوس اور خزرج، ان کی طویل زمانوں سے آپس میں جنگ تھی، لڑائی تھی اور مقاتلہ تھا۔ مدینہ میں یثرب، اس وقت یثرب تھا، تو مدینہ طیبہ میں یثرب کے دور میں طویل زمانے سے ان کا آپس کا مقاتلہ، جنگیں چلتی رہتی تھی، طویل تاریخ تھی جنگ کی، جس وجہ سے بدامنی رہتی تھی۔ یوم بعاث وہ دن تھا، آخری دن، جس کے بعد ان کی جنگیں ختم ہو گئی اور سرزمین یثرب پہ امن ہو گیا۔ اس دن قبیلہ اوس کا سربراہ بھی مارا گیا اور قبیلہ خزرج کا سربراہ بھی مارا گیا، ایک زخمی ہوا اور کچھ عرصے کے بعد ڈیتھ ہو گئی۔ دونوں کے سربراہ مارے گئے، قتل ہو گئے، تو ان کے ہیڈز نہ رہے، اور اتنا مقاتلہ ہوا کہ اس کے بعد پھر جنگ دونوں قبیلوں میں نہیں ہوئی۔ یہ بات سب شارحین نے بیان کر دی۔ جو اگلی لطیف بات جو آج کے فوائد میں بیان کر رہا ہوں، یہ یوم بعاث ہجرت سے 3 برس، محقق قول کے مطابق 5 برس بھی آتا ہے، 4 بھی، مگر زیادہ تحقیق کے اس کے تصدیق میں اقوال ہیں محدثین کے اور تاریخی شواہد ہیں۔ 3 برس قبل یہ یوم بعاث۔ اب میں یہاں سے شرح کے باب میں اپنا استنباط شروع کر رہا ہوں، جو آج آپ کو بطور فائدہ جلیلہ کے طور پہ دے رہا ہوں، کہ وہ عید کا دن وہ کیوں گا رہی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں سن رہی تھی، اور سارا ماجرا کیا تھا۔ تو 3 برس ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا یوم بعاث کا، وہ مقاتلہ ہوا اور ختم ہو گئی جنگیں۔ جب بدامنی ختم ہو گئی اور امن قائم ہو گیا، اسی زمانے میں اوس و خزرج کے انصار لوگ مکہ میں گئے تھے پہلے کچھ لوگ اہل مکہ سے مدد طلب کرنے کے لیے وہاں کی قیادت سے، مگر اسی زمانے میں مقاتلہ اپنے اینڈ پر پہنچا، جنگ ختم ہو گئی، سردار مارے گئے، اور سرزمین یثرب، سرزمین مدینہ قدیم تاریخ پر امن قائم ہوا۔ ادھر یوم بعاث کا واقعہ پیش آیا، وہ جس کے نغمے گا رہی تھی، ادھر قافلہ
انصار مدینہ کا مکہ گیا ہوا تھا اور ان کو پتہ چلا اب یہ جو سارا جوڑ بتا رہا ہوں یہ شارحین نے اور شروع میں نہیں ہے، یہ کام ہے جو آپ کے لیے آقا کے نالین پاک کے صدقے سے کروا دیے گئے۔ ادھر وہ جنگ ختم ہوئی، یوم بعاث پیش آیا، ادھر وہ مکہ جب پہنچے تو خبر ملی کہ مینا میں میلہ ہے بہت بڑا، اور سارے رؤساء قریش سردار وہاں گئے ہوئے ہیں، تو یہ مینا میں چلے گئے۔ جب مینا میں پتہ چلا تو پتہ چلا کہ اس خیمے میں محمد نامی کوئی ہستی بیٹھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ مدینہ کے انصار کا قافلہ وہ زمانہ جس میں یوم بعاث پیش آیا، آقا کی بارگاہ میں خیمے میں چلے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنی، اور گئے کسی اور کام کے لیے تھے اور دل بدل گئے تھے اہل مکہ کو دعوت دینے، اور بات ختم کہاں ہوئی؟ حضور کو دعوت دے کے آ گئے کہ آپ مدینہ آ جائیں۔ یہ پہلا قافلہ تھا جنہوں نے آقا کے دست اقدس پر بیعت کی، یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ اس زمانے میں یوم بعاث کا واقعہ پیش آیا، ادھر یوم بعاث ہوتا ہے، ادھر بیعت عقبہ اولیٰ ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام کو دعوت دی اور حضور سے بیعت کی۔ یہ پہلی لقاء تھی انصار کی حضور کے چہرے کے ساتھ۔ اب میں وہ جو گاتی تھی اس گانے کا جوڑ سمجھا رہا ہوں کہ گاتی کیا تھی۔ یوم بعاث کے جو مقابلات کیا تھے، وہ جو یادگاری نغمے گاتی تھی، وہ نغمہ کیا تھا کہ یہ یوم بعاث کے دنوں میں انصار کی حضور سے ملاقات ہوئی تھی، یہ پہلی لقاء تھی اور بیعت تھی۔ پھر واپس آئے، پھر اگلے سال 72 کا یا 83 افراد کا پھر قافلہ انصار کا جڑ کے گیا بڑا، اور آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی، اور پھر سودے ہوئے جان کے، اور 83 افراد انصار مدینہ نے آقا علیہ السلام کو دعوت مدینہ دی جو حضور نے قبول کر لی۔ تو یوم بعاث کے بعد حضور سے ملاقات ہوئی اور حضور کو دعوت دی، اور حضور نے مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا قبول کیا۔ وہ یہ خوشی کے گیت گاتی تھی، لوگوں نے اس کو جنگ کے گیت سمجھ لیا، وہ عشق کے گیت تھے کہ یہ دن تھا جس دن ڈھول سے ملاقات ہوئی تھی، ڈھولن سے، اور ان کو دعوت دی تھی اور انہوں نے مدینہ آنا مانا تھا۔ یہ یوم بعاث کا ریلیونس تھا، یہ سگنیفیکنس تھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلے سال اس موسم میں آئیں گے، کیا اگلے سال اس موسم میں آئیں گے؟ طے ہو گیا، جو تیسرا سال چڑھ گیا نا، آنا طے پایا، وعدہ ہو گیا، سودے جان کے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تکلیف بڑی ہوگی، مجھے لے تو جا رہے ہو؟ فرمایا جانیں لٹا دیں گے حضور، سب کچھ لٹا دیں گے۔ سودے ہو گئے جانوں کے، گردنوں کے، یہ الفاظ آتے ہیں سب کتب میں، سیرت ابن اسحاق میں، ابن ہشام میں، کل کتب میں گردنوں کے سودے ہو گئے۔ آقا کو لے آئے، موسم کا طے ہو گیا کہ آؤں گا، وعدہ ہو گیا۔ اب آنے کے لیے اوپر والے رب نے اور زمین والے محبوب نے دن کیا چنا؟ مکہ معظمہ سے نکلے، کیا غار ثور میں ٹھہرا دیا، 3 راتیں ٹھہرے رہے۔ اب تاریخ کا ایک تعین کروانا تھا، 3 راتیں وہاں گزار دی۔ 1 ربیع الاول کو غار ثور سے سفر مدینہ شروع کیا، اور 12 ربیع الاول یوم میلاد مدینہ میں پہنچے۔ یہ یوم میلاد ہے۔ یوم بعاث مدینہ میں امن کا باعث بنا، تاکہ حضور اب امن ہو گیا، آ جائیں۔ حضور کو دعوت کا سبب بنا اور دعوت قبول ہوئی، اور جب آئے 1 ربیع الاول کو غار سے نکلے۔ بڑی بحثیں ہوئی ہیں اس پر، ائمہ، محدثین، شارحین، مورخین کی بڑی بحثیں ہوئی، کیا تاریخ تھی کیا تھی۔ میں نچوڑ مغز بتا رہا ہوں، محقق مغز۔ 1 ربیع الاول کو مکہ سے چلے، اور اس پر بحث ہوئی ہے کہ وہ تو چلے تھے ربیع الاول چڑھنے سے ایک دن پہلے،
تو امام عسقلانی، امام قسطلانی ائمہ نے کہا کہ تطبیق کرتے ہیں، جھگڑا نہیں. وہ غار سے چلے تو غار تو مکہ میں ہی تو تھی. یکم ربیع الاول کو غار سے نکلے اور مدینہ میں جب یہ سورج طلوع ہوا وہ 12 ربیع الاول تھا اور پیر کا دن تھا. اور پیر کا دن تھا. میں نے عربی میں الفائدہ الجلیلہ میں اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جس دن محبوب کی ولادت میلاد ہوا وہ بھی پیر کا دن اور 12 ربیع الاول. جس دن مدینہ میں آمد ہوئی وہ بھی پیر کا دن اور 12 ربیع الاول. اور بھی اس کے علاوہ کئی ہیں، بعثت کا دن بھی یہ ہے، وفات کا بھی یہ ہے، یہ اور بڑی تفصیلات ہیں، ابھی ادھر نہیں جا رہا. اور میں نے جوڑا کہ ایک دن اور ایک ہی تاریخ کیوں چنی؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس دن جب حضور آئے تو اہل مدینہ نے جشن منایا تھا، استقبال آمد مصطفیٰ کا جشن تھا. اس نے چاہا کہ بھولے لوگوں جو میلاد پر خوش ہو وہ یہ ایک ہی دن رکھتا ہوں، ولادت کا بھی اور مدینہ کی آمد کا بھی. کوئی اس دن کا جشن ولاد سمجھ کے، میلاد سمجھ کے کر لے. جو میلاد جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ صحابہ کی سنت آمد مصطفیٰ کا جشن سمجھ کے کر لے. تم میلاد کچھ نہیں مناتے، نہ مناؤ، جھگڑا نہیں کرو، جشن تو مناؤ. آپ پوچھتے ہیں کہ جشن کا ثبوت کیا ہے، تو جشن کی سنت سارے صحابہ کی، کل مدینہ کی سنت ہے. بے شک اب بخاری مسلم بھری پڑی ہے، جشن منایا گیا حضور کی آمد کا، جشن منایا گیا حضور کی آمد پہ، جشن منایا گیا، جلوس ہوئے. وہ سب حدیثیں میں نے جمع کی آگے. چھتوں پہ چڑھ گئے، نیچے چڑھ گئے، دف لے کے نکل آئے، عورتیں بچیاں، طالع البدر علینا نعتیں پڑھی گئی، جلوس نکلے، جشن ہوئے، حبشی آ گئے، رقص کرنے لگے، وجد ہوئے، سب کچھ ہوا 12 ربیع الاول کو. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ بھلا رب نے دونوں دن ایک ہی تاریخ اور ایک ہی دن کر دیا، پیر کا دن کر دیا، 12 ربیع الاول کر دیا. کوئی حضور کا میلاد سمجھ کے جشن مناتا پھرے، جس کو اس کا سند نہیں ملتی تو چلو نہ صحیح صحابہ کی سند تو ہے، تو جشن آمد مدینہ سمجھ کے منا لو، مگر 12 ربیع الاول کو جشن تو منایا کرو. یہ اس کا اشارہ ہے یوم بعاث کا. یہ وہ نغمے گاتی تھی، اس تاریخ کو گاتی تھی کہ جس دن ڈھولن سے ملاقات ہوئی تھی انصار کی اور دعوت دی تھی اور حضور آئے تھے. یہ آقا علیہ السلام. اب آگے ساتھ کہہ دیا لیستا بمغنیتین، وہ پیشہ ور گانے والی نہیں تھی، یہ نہ سمجھنا. ام المومنین فرماتی ہے پیشہ ور گانے والی نہیں تھی. وہ حسان اور عبداللہ بن عبدالسلام کی سکھائی ہوئی شاگردیں تھیں، پیشہ ور نہیں تھی، وہ نعت خوان تھی. لیستا بمغنیتین کا معنی یہ ہے سکھلائی ہوئی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ میلاد کی بات ہو گئی، یہ میلاد کی بات ہو گئی صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم متفق علیہ. اب چونکہ سارے سلاسل اور طرق کے علماء اور خلفاء اور صلحاء بیٹھے ہیں تو اسی حدیث کی شرح میں آخری تصوف کی بات کریں. اسی حدیث کی شرح میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو آپ کی نظر پڑی کہ وہ بچیاں دف بجا کے پڑھ رہی ہیں. ان کو دیکھتے ہی ہر ایک کو ایک اپنا مزاج دیا تھا اور ہر ایک کے مزاج سے دین کے ایک حصے کی حفاظت کرنا مقصود تھا. جیسے میں نے بتایا نا اعلیٰ حضرت کو شدت دی کہ ان کی تجدید کا راز اس وقت شدت میں تھا. وہ نہ دیتے تو نتیجہ وہ نہ ہوتا. کوئی ہماری طبیعت والا آدمی میری طبیعت کا ان کی جگہ ہوتا تو نتیجہ وہ نہ ہوتا. جس دور میں شدت تھی ان کی شدت سے کام لیا، جس دور میں اعتدال کے ساتھ حکمت اور دلائل کا وقت تھا اس میں اس کا کام لیا. یعنی اللہ کی منشا ہوتے. تو اعلیٰ حضرت کی شدت بری نہیں، وہی تو سر تجدید ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان کے وہ صاحب شدت تھے. داخل ہوئے تو فرمایا رسول کا گھر اور شیطان کے مزامیر، شیطان کے باجے رسول کے گھر میں. یہ آ کے آپ
خفا ہوئے اور تنبیہاً کلمات ارشاد فرمائے، اور داخل ہوتے جو کہ آواز کان پہ پڑی سامنے تھی تو دھیان ادھر نہیں گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی شاید گھر میں تشریف فرما ہیں، نہیں، ادھر دھیان نہیں گیا، سیدھا دیکھا تو فرما دیا۔ جب انہوں نے بات کہہ دی، ارشاد فرما دی، تو آقا علیہ السلام نے سن لی۔ تو آپ چادر کپڑا اوڑھے ہوئے تھے، جاگ رہے تھے اور لیٹے تھے، چہرہ انور دوسری طرف کر کے سن رہے تھے۔ آپ نے کپڑا چہرہ انور سے ہٹایا اور فقال یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ ہائے ابو بکر، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، تو آج ہماری عید ہے، آج تو نہ جھڑکو ہی نہیں، گا لینے دو جو گا۔ اگر خالی یوم بعاث کا گانا ہوتا تو شاید حضور یہ نہ کہتے، یہ نہ فرماتے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ آنکھاں دینوں کہ سناواں نو نغمے یوم بعاث کے ہیں، یاد حضور کی آمد کی ہو رہی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے یوم بعاث کا جب حضور آپ آئے تھے، یہ وہ ترانے گائے جا رہے ہیں۔ اصل عید میں عید وہ تھی، انصار کی عید یہ تھی، وہ یاد تھی طالع البدر علینا کی دف کی، اس کی یاد تھی۔ آگر فرمائے ہاذا عیدنا، آج ہماری عید کا دن ہے۔ اس سے تصوف کے باب میں 3 سنتیں وضع ہوئی۔ کتنی؟ پھر سیدنا صدیق اکبر خاموش ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے جو آپ نے کیا، اس عمل سے تصوف میں، اسلامی تصوف میں اسوہ طریقہ نقشبندیہ وجود میں آیا۔ اس سے طریقت نقشبند، حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ان کے مزار پہ حاضری دے کے بہت حظ لیے ہیں بخارا میں۔ تو اس سے طریقہ نقشبندیہ کے اصول وضع ہوئے، اس منع سے، اس منع سے سو حق ہو گئے، یہ حق ہو گیا۔ اس سے اسوہ رسول کا اور تعلیمات دین اور حضور کی سیرت اور سنت اور اسلام کا ایک شعبہ ایک طریقے صوفیاء سے محفوظ ہوا اور زندہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، وہ جو سن رہی تھی، اس سے طریقہ چشتیہ کا اسوہ وجود ہوا۔ ان کے عمل سے طریقہ چشتیہ کا اصول وضع میں آ گیا۔ وہ جو سن رہی تھی، سما کر رہی تھی، سما کر رہی تھی، مفتی صاحب سمجھ رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو چپ تھے، نہ ام المومنین کے پاس بیٹھے تھے نہ منع فرماتے تھے، جو چپ تھے اس سے طریقہ قادریہ وجود ہے۔ اس لیے کلمہ، آخری کلمہ یہ ہے، جیسے اہل سنت میں، فقہ میں اور احکام شریعت میں 4 مذاہب حق پر ہیں اور پیروی اسی کی کریں جس امام کی تقلید ہو، 4 حق پر ہیں۔ اس طرح طریقت اور تصوف میں سارے طرق حق پر ہیں، پیروی اپنے شیخ کے طریق کی کریں مگر سب حق پر ہیں، ہر ایک کسی اصول پر قائم، ہر کوئی کسی اصول پر قائم ہے۔ حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز، نہ میں یہ کام کرتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی یہ اس طرح بات، وہ سنتے بھی تھے مگر وہ کہا کرتے تھے، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ حدیث پاک آپ کو اس کا سما کروا دیا اور اس کی اجازت بھی دے دی۔ اپنی بخاری شریف میں جو میری سند ہے، ثبت ہے، وہ 50 طرق کے ساتھ ہے۔ بخاری شریف میں جو میری اسانید ہیں وہ 50 طرق کے اسانید ہیں، مختلف متصلہ امام بخاری تک، اور اس ثبت کا نام ہے حلیۃ الراوی کیا والقاری، حلیۃ الراوی والقاری باسانید الصحیح للبخاری، حلیۃ الراوی والقاری باسانید الصحیح للبخاری۔ یہ جو میرا ثبت ہے بخاری شریف کا، اس پورے ثبت کے ساتھ آپ کو اجازت دیتا، ثبت
پھر یہ تو راوی کے ثبت کے ساتھ اجازت تھی. ادھر ہے اگر چھپا ہوا ہو تو پھر آپ بعد ازاں اجازت ہو گئی. جس وقت جب جس کا جی چاہے جو شرکا ہیں آپ میں سے آ کے بعد ازاں علامہ حاجی امداد اللہ خان صاحب ہیں، میر صاحب ہیں، ان کے ذریعے یہ کرتے جائیں گے نا تصدیق، جو آج شریک تھے جنہوں نے سما کیا، تو آپ لے سکتے ہیں، چاہیں تو اجازت ہے دے سکتے ہیں. نام لکھوا کر ان کو دے دیں، بعد میں میرے نام دے دیں، میں اس پہ سٹیمپ لگا کے دے دوں گا، نام کی لگوا لیں. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.